ملا کو ماری کھاری خطابن کے ورک جے وصال جا سے پنا نہ پاڑی سا سٹر نہ سکھاری جے میں پسن پریے جو۔ محترم ساتھیوں، حق موجود حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اور ان کی اردو میں تشریح، اس سلسلے کا یہ ایک بظاہر چھوٹا سا شعر میں نے عرض کیا، لیکن ایک ایک لفظ سمندر کی مانند معنی رکھتا ہے، تو میں اپنی استطاعت کے مطابق ان کو تشریح کرتا ہوں ان کی۔ آپ فرماتے ہیں، ملا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ اب ملا کون ہے؟ دو پلیٹ فارمز پر ملا موجود ہے، ایک مولوی حضرات جو ہمارے مسجد اور مدرسوں میں موجود ہیں، اور دوسرے ادیب حضرات۔ یہ دونوں حضرات الفاظوں کے اشتقاق کو، استعمال کو، اس کے صحیح استعمال کو، اس کی جوڑ جک کو، اس کے وزن کو جانتے ہیں، اس کی گہرائی کو جانتے ہیں، لیکن تصوف سے دونوں نا آشنا ہیں۔ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں دیوار سے باہر بیٹھ کر دیوار کے اندر کی تشریح کرتی ہیں۔ ان دونوں کو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جاہل ملا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے جاہل ملا، تو جو شاگردوں اور بچوں پر سختیاں کرتا ہے، ان کو تو تم نے ایک بھی ورق جو ہے، ایک بھی پیج بھی وصال کا تو نہیں پڑھایا۔ ایک پیج بھی، ایک ورق بھی تم نے ان شاگردوں کو وصال کا تو نہیں پڑھایا، خواہ مخواہ ان پر سختیاں دھرے ہوئے ہے۔ اے جاہل ملا، اے اناڑی ملا۔ جاہل کی دو قسمیں ہیں، ایک اناڑی ہوتا ہے، یا اے اناڑی ملا کہہ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، سا سٹر نہ سکھارین جہ میں پسن پریں جو۔ ایک بھی لائن تم نے ان کو ایسی نہیں پڑھائی جس سے ان کو وصال حاصل ہو۔ جیسے تو فصل کی باتیں سمجھے ہوئے ہے، تو ان کو بھی فصل ہی سمجھایا ہوا ہے، خواہ مخواہ سختیاں کر رہا ہے۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا سبجیکٹ تصوف ہے تو پھر وصال کی بات کرو، اگر تصوف تمہارا سبجیکٹ نہیں ہے تو پھر جو بھی سبجیکٹ ہے اس میں تو بھلے سختیاں کرو۔ تو آخر میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسے بزرگان دین کے اشعار کا مطلب سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔